السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انسان کی زندگی کے اندر عبادات کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی عبادتیں رکھی۔ ان عبادات میں نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے جو ایمان لانے کے بعد میں اعمال میں سب سے اہم عبادت، جس کا تعلق ایک انسان کے ساتھ میں دن میں 5 وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں نماز پڑھنے کی اور مسجد جا کر پڑھنے کی، اور بہت ساری آبادی کا حصہ وہ ہے جو نماز سے غافل ہے۔ تو نماز جو مرد حضرات کے لیے مسجد جا کر عبادت کے طور پر انجام دینا، یہ بہت ہی اہم اور کار ثواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ بندے کو قدم قدم پر ثواب عطا کرتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے صبیح الدین، انہوں نے سوال کیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ میں صف اول میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اب وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، مسجد جا نہیں سکتے، تو گھر پہ نماز ادا کر لیتے۔ تو نماز کیا گھر پہ ادا کی جا سکتی ہے؟ ایک سوال ان کا یہ ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جب نماز گھر پہ ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا گھر کے اندر کوئی جگہ خاص کر لینی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے مستقل طور پر؟ سوال کا یہ دوسرا جزیہ اور دوسری بات ہے جو انہوں نے پوچھی ہے۔ جواب میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن کا جو نمبر اسکرین پر دیا جا رہا ہے، آپ کو جو بھی سوال ہو آپ اس نمبر پر اپنا ٹیکسٹ میسج یا وائس میسج کر سکتے ہیں۔ کوشش کی جائے گی اس بات کی کہ آپ کا جواب آپ تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زاد مسلم اسلامک سینٹر اور زاد مسلم کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔ تو جواب ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو سوال ہے، اس سوال کے اعتبار سے علماء نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو، یعنی زمین کے پورے حصے کو عبادت کرنے کے لیے متعین کیا ہے کہ آپ اگر کسی بھی جگہ عبادت کرنا چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں زمین کے کسی حصے پر۔ تو چونکہ زمین کے پورے حصے پر کہیں پر بھی اگر نماز کوئی ادا کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو گھر بھی چونکہ زمین ہی کا حصہ ہے، اس لیے گھر پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے سوال کے اعتبار سے یہ کمزور ہو چکے ہیں اور مسجد اس وقت میں جا نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کو اجازت ہے کہ وہ گھر پر نماز ادا کر لیں۔ چونکہ ان کو عذر ہے، مسجد نہ جانے کی بنیاد پر وہ گھر پر ادا کر لے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 425، جس میں فرماتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے کبھی کبھی میں مسجد جا نہیں پاتا تھا تو گھر پر نماز ادا کرتا تھا، چونکہ بارش تیز ہوتی تھی۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہمارے گھر پر ایک مرتبہ کسی جگہ پر نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو خاص کر لوں کبھی ایسے مواقع پر نماز پڑھنے کے لیے، جیسے بارش ہے یا کبھی ایسا ہو گیا کہ جو ہے جا نہیں پائے مسجد کو کسی وجہ سے، تو جب میں گھر پر رہوں تو اس جگہ پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہاں پر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی۔ تو حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی ان کے گھر پر، پھر انہوں نے اس جگہ کو خاص کر لیا، جب بھی وہ گھر پہ نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے اور بتایا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہیں جا پاتے تو گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جگہ کو خاص کر لینا چاہیے تاکہ اس کے اندر صفائی ستھرائی بھی رہے، اور جب بھی باہر نہیں جا سکتے ہیں تو گھر کے افراد وہاں پر نماز ادا کر سکیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے گھر میں ایک جگہ خاص کر لی ہے نماز کے لیے بطور مصلی کے، تو کیا وہاں پر بھی مسجد والے احکام جاری ہوں گے؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد والے احکام وہاں جاری نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر جب کسی جگہ مسجد ہو جاتی ہے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا،
تو اب جب گھر میں نماز کے لیے جگہ خاص کر دی تو کیا اب اس گھر کو بیچا نہیں جائے گا؟ لکھا ہے کہ نہیں، گھر پہ وہ احکام جاری نہیں ہوں گے، چونکہ گھر مسجد نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر ایک جگہ خاص کر لی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا گھر پہ مرد حضرات پھر اعتکاف کریں جگہ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر مسجد نہیں ہے۔ ہاں، اس گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل میں مسجد کے حکم میں وہ گھر کا حصہ نہیں داخل ہوگا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، مسائل کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ہر اعتبار سے عافیت ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زاد مسلم کا جو ہے انسٹاگرام پیج بھی ہے، اس کو لائک، اس کو سبسکرائب کریں۔ اس پر چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس آتے ہیں، اسے خود بھی دیکھیں، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ مزاحیہ اور پھر اسی طریقے سے مختلف دنیاوی معلومات کے جو چینلز ہیں اس کو بہت تیزی سے ہم سبسکرائب کرتے ہیں، اسے دوسروں کو بھیجتے ہیں۔ اس میں 3-4 گھنٹوں کے اندر جو ہے لاکھوں میں اس کے ویورز ہو جاتے ہیں۔ لیکن دینی اعتبار سے جب کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے تو نہ دیکھنے کی طرف ہماری توجہ ہے، نہ بھیجنے کا ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نیکیوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو بہت پیچھے کر رکھا ہے، اور نیکی کے سلسلے میں دلچسپی ہماری اس سلسلے میں ذہن آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی تھی تو سب سے پہلے تو وہ خود عمل کرتے تھے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کوشش اتنی کامیاب رہی کہ وہ ہم تک اسلام پہنچا سینہ بسینہ لوگوں کے ذریعے سے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خیر کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے نتیجے میں شر خود بخود چھپ جائے گا۔ اندھیرا اگر کسی جگہ ہے تو اندھیرا ہے کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ایک دیا جلانا، لائٹ جلانا، آن کر دینا، جس سے اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس شر کے زمانے میں، ان فتنوں کے زمانے میں دینی معلومات اور جو ہے اخلاقی تعلیم حاصل کرنے کا یہ بہت ہی اچھا اور ضروری موقع ہے، جہاں پر یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دین پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔